الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفثہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ بقرہ کی 51 سے 56 آیات کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے وعدے پر میقات پر بلایا تو ان کی غیر موجودگی میں تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم فی الواقع ظالم تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہارا یہ جرم بھی معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور اسی میقات کے دوران ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور قانون فیصل دیا تاکہ تم ہدایت کی راہ پا سکو۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے، لہٰذا اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو۔ تمہارے رب کے ہاں یہی بات تمہارے حق میں بہتر ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی، کیونکہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو جب تک اللہ کو علانیہ دیکھ نہ لیں تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ پھر تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تم پر بجلی گری جس نے تمہیں ختم کر دیا۔ پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کر اٹھایا کہ شاید اب ہی تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہاں پہ بنی اسرائیل کی گوسالہ پرستی، فرعون کی غرقابی کے بعد بنی اسرائیل جب جزیرہ نمائے سینا میں پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر طلب فرمایا تاکہ اس نئی آزاد شدہ قوم بنی اسرائیل کو عملی ہدایت و احکام عطا کیے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس قوم نے گوسالہ پرستی شروع کر دی۔ مصر میں گوسالہ پرستی کا عام رواج تھا، یعنی بچھڑے کی پوجا کی جانے لگی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل انحطاط کا شکار ہو گئے اور رفتہ رفتہ قبطیوں فرعونیوں کے غلام بن گئے۔ انہی کی بود و باش اپنانے میں عافیت سمجھی اور منجملہ دوسری
رذیلہ امراض کے گوسالہ پرستی کو بھی اپنا لیا۔ فرعون سے نجات پا جانے کے بعد تاحال گوسالہ پرستی کے جراثیم ان سے ختم نہیں ہوئے تھے، یعنی شرک میں یہ مبتلا رہے، اور ان کو جب اللہ رب العزت نے نجات عطا کی تو بعد میں بھی جب انہوں نے دیکھا ایک مزار کے اوپر پوجا پاٹ ہو رہی ہے، تو اس وقت بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ہمیں بھی اس طرح کا خدا بنا کر دے دو۔ گویا شرک کی بوباز ابھی بھی ان میں ختم نہیں ہوئی تھی۔ گوسالہ پرستوں کا قتل عام۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے تورات لے کر واپس لوٹے تو انہیں بنی اسرائیل کی اس گوسالہ پرستی کا علم ہوا اور اس بات سے سخت دکھ ہوا۔ قوم سے کہا، اب اس ظلم کی سزا یہ ہے کہ جن جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی انہیں چن چن کے مار ڈالو۔ اس وقت بنی اسرائیل کے 3 گروہ بن گئے تھے۔ ایک وہ جنہوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی، دوسرے وہ جو انہیں گوسالہ پرستی سے منع کرتے تھے، تیسرے وہ جو غیر جانبدار رہے، نہ خود گوسالہ پرستی کی اور نہ ہی کرنے والوں کو منع کیا۔ انہیں حکم دیا گیا کہ منع کرنے والے بچھڑا پوجنے والوں کو قتل کریں، اور جو غیر جانبدار رہے انہیں معاف کر دیا گیا۔ یہ بنی اسرائیل کے لوگ کچھ ایسے بدنہاد واقع ہوئے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر بھی اعتبار نہیں کرتے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر کوہ طور سے واپس لوٹے اور قوم کے سامنے کتاب پیش کی تو کہنے لگے، ہمیں یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ کتاب واقعی منزل من اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فی الواقع آپ سے ہم کلام ہوا تھا۔ اس صورتحال سے موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ 70 آدمیوں کو بھی اپنے ساتھ طور پہاڑ پر لے آؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے 70 آدمی منتخب کیے اور انہیں اپنے ہمراہ طور پر لے گئے کہ وہ خود بقائمی خوش و خواص کلام الہی کو سن لیں۔ پھر جب انہوں نے کلام الہی سن لیا تو کہنے لگے، موسیٰ علیہ السلام پردے میں سننے کا ہمیں کچھ اعتبار نہیں، اور ہم تو جب تک اللہ کو صاف صاف نہ دیکھ نہ لیں تمہاری بات پر اعتبار نہیں کریں گے۔ منتخب 70 آدمیوں کی موت اور دوبارہ زندگی۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ ان کا یہ مطالبہ ناقابل عمل اور انتہائی جہالت پر مبنی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب خود بھی اللہ کی تجلی کتاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے تھے اور پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو گیا تھا، تو بھلا یہ کس کھیت کی مولی تھے؟ ان کے اس مطالبے پر ان پر تجلی گری، شاید یہ بھی اللہ کی تجلی ہی کی کوئی صورت ہو، اور آن کی آن میں انہیں بسم کر ڈالا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ فکر ہوئی کہ اکیلے واپس جا کر قوم کو کیا کہیں گے، چنانچہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور فرمایا، اے اللہ، اگر تیری یہ مشیت تھی تو آج سے پہلے انہیں اور مجھے بھی ہلاک کر دیا ہوتا، کیا آج تو ان نادان لوگوں کی بات پر ہمیں ہلاک کرتا ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرما کر انہیں اثر نو زندہ کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔